نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، قرآن و حدیث میں اس حقیقت کو بارہا بیان کیا گیا ہے کہ انسان جب بھی کوئی نقل و حرکت و عمل کرتا ہے تو اسے اللہ پاک کے غیبی مگر یقینی نظام کے تحت نوٹ اور محفوظ کیا جاتا ہے، اور پھر قیامت کے دن ان تمام اعمال کو اس کے سامنے منوعاً پیش کیا جائے گا اور کوئی انسان انکار نہیں کر سکے گا۔ چنانچہ قیامت کے دن ہر انسان کے اعمال پر 8 گواہ پیش ہوں گے۔ پہلا گواہ المکان، جس جگہ بندے نے اچھا یا برا عمل کیا ہے وہ جگہ اور زمین کا ٹکڑا قیامت کے دن گواہی دے گا۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، یومئذ تحدث اخبارها بان ربک اوحی لها، کہ اس دن زمین اپنی ساری خبریں بتا دے گی کیونکہ تمہارے رب نے اسے یہی حکم دیا ہوگا۔ پس اللہ کا آرڈر ہوتے ہی زمین خبریں نشر کرنا شروع کر دے گی اور بندے کی عبادت و معصیت کو بیان کر دے گی۔ دوسرا گواہ الزمان، جس دن بندے نے اچھا یا برا عمل کیا ہوگا وہ دن بھی قیامت کے دن اللہ کے حضور عمل کرنے والے کے لیے گواہی دے گا۔ قرآن کریم نے شاہد اور مشہود کی قسم کھائی ہے، وشاہد و مشہود، اور قسم ہے حاضر ہونے والے کی اور اس کی جس کے پاس لوگ حاضر ہوں گے۔ شاہد اور مشہود کی تفسیر میں علماء کرام کے اقوال مختلف ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ شاہد سے مراد دن اور رات ہیں اور مشہود سے مراد انسان کے اعمال ہیں۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ تعالی فرماتے تھے کہ ما من یوم الا ینادی انی یوم جدید و انی علی ما یعمل فی شہید، کہ ہر دن یہ اعلان کرتا ہے کہ میں نیا دن ہوں اور مجھ میں اس دن میں جو عمل کیا جائے گا میں اس کی گواہی دوں گا۔ تو معلوم ہوا کہ جس دن انسان نے کوئی عمل کیا ہوگا قیامت میں وہ دن بھی انسان کے اچھے برے عمل کی گواہی دے گا۔ تیسرا گواہ اللسان، کہ جس طرح دنیا میں زبان سے گواہی دی جاتی ہے اس طرح قیامت کے دن بھی ابتداءً زبان سے گواہی دی جائے گی۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، یوم تشہد علیہم السنتہم، کہ جس دن خود ان کی زبانیں ان کے اچھے برے عمل کی گواہی دیں گی۔ لیکن بعض انسان زبان سے مکرنا چاہیں گے تو پھر اللہ پاک ان اعضاء کو قوت گویائی عطا فرمائیں گے جن سے اعمال صادر ہوئے تھے۔ اس لیے چوتھا گواہ الارکان، انسان کے اعضائے جسمانی خود اس کے اعمال کی گواہی دیں گے۔ ارشاد ربانی ہے، الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، کہ ہم ان کے منہ پر مہریں لگا دیں گے اور ان کے ہاتھ ہم سے بات کریں گے، ان کے پاؤں گواہی دیں گے کہ وہ کیا کمائی کیا کرتے تھے۔ جب انسان اپنے جرائم کا زبان سے اقرار کرنے کے بجائے انکار کرنے کی کوشش کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی زبان ہی کو بند کر دیں گے، اور جس طرح خدا نے زبان کو قوت گویائی دی تھی وہ باقی اعضائے جسمانی کو قوت گویائی عطا کر دے گا، جس سے وہ اس کے اعمال کی گواہی دیں گے کہ انہوں نے فلاں فلاں جرائم کیے تھے۔ تب انسان حیران ہو کر کہے گا، لما شہدتم علینا، تم نے میرے خلاف کیوں گواہی دی؟ تو وہ اعضاء یہ کہیں گے، قالوا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، تو اعضائے جسمانی کہیں گے کہ ہمیں اس ذات نے بولنے کی طاقت دی ہے جس نے ہر چیز کو قوت گویائی عطا فرمائی ہے۔ تو سامعین محترم، ان حقائق سے واضح ہوا کہ انسان کے اعضائے جسمانی کل قیامت کے دن گواہ سلطانی بن جائیں گے اور اعمال انسانی کی رپورٹ پیش کریں گے۔
پانچواں گواہ الملکان کہ ہر انسان کے ساتھ اللہ رب العزت نے بطور نگراں فرشتے مقرر فرمائے ہیں جو انسان کے اچھے برے اعمال کو نوٹ اور محفوظ کرتے ہیں، اور اس سے انسان کا اعمال نامہ تیار ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ، حالانکہ تم پر کچھ نگراں فرشتے مقرر ہیں، وہ معزز لکھنے والے ہیں جو تمہارے سارے کاموں کو جانتے ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ انسان دنیا میں جو کچھ اچھا برا عمل کرتا ہے اس کی باقاعدہ شیٹ رول نامہ اعمال تیار ہوتی ہے اور پھر قیامت میں اسی کی گواہی میں پیش کی جائے گی۔ اس لیے چھٹا گواہ الدیوان وہ نامہ اعمال ہوگا جس کو فرشتوں نے اللہ رب العزت کے حکم سے تیار کیا ہوگا۔ قیامت میں جب یہ اعمال نامہ انسان دیکھے گا تو انسان پریشان ہو کر عرض کرے گا یا ویلتنا ما لی ھذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا یظلم ربک احدا، کہ ہائے ہماری بربادی، یہ کیسی کتاب ہے کہ جس نے ہمارا کوئی چھوٹا بڑا عمل ایسا نہیں چھوڑا جس کا پورا احاطہ نہ کیا ہو۔ وہ اپنا سارا کیا دھرا اپنے سامنے موجود پائیں گے، اور تمہارے پروردگار کسی پر ظلم نہیں کریں گے۔ ہر ایک کے ساتھ نیک اور بد اعمال کے ثبوت کے بعد جزا و سزا کا معاملہ کیا جائے گا۔ ساتواں گواہ نبی الانس والجن کہ یہ بات کہتے ہوئے گھبراہٹ ہو رہی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ انسان کے اچھے برے اعمال کی گواہی خود رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت کے دن بارگاہ رب العالمین میں پیش فرمائیں گے۔ قرآن پاک نے اسے یوں بیان فرمایا ہے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، پھر یہ لوگ سوچ رکھیں کہ اس وقت ان کا کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لے کر آئیں گے اور ایک پیغمبر ہم تم کو ان لوگوں کے خلاف گواہ کے طور پر پیش کریں گے۔ اب جس کے ایمان اور اعمال صالحہ کی گواہی خود حضور علیہ السلام پیش فرمائیں گے اس کے مقدر کا تو کیا ہی پوچھنا، لیکن العیاذ باللہ العظیم کہ جس کے گناہ کی گواہی خود حضور علیہ السلام پیش فرمائیں گے، پھر اس کی ہلاکت میں کیا تردد ہے۔ آٹھواں گواہ الرحمن کہ انسان کی ہر نقل و حرکت و عمل اللہ کے علم میں ہے، اس لیے خود حق تعالی انسان کے اعمال کی گواہی ہیں۔ قرآن میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مِثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَلَا أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، اور اے لوگو تم جو کام بھی کرتے ہو تو جس وقت تم اس کام میں مشغول ہوتے ہو ہم تمہیں دیکھتے رہتے ہیں، اور تمہارے رب سے کوئی ذرہ برابر چیز پوشیدہ نہیں ہے، اور نہ زمین میں نہ آسمان میں نہ اس سے چھوٹی نہ بڑی، مگر وہ ایک واضح کتاب میں درج ہے۔ تو اللہ کے علم و مشاہدے سے کوئی چیز اور کوئی بھی انسان کا عمل پوشیدہ نہیں ہے۔ اگر یقین اور تصور ہمارے اندر پیدا ہو جائے تو پھر کسی بھی موقع پر گناہ سے بچنا یا گناہ کے بعد توبہ کرنا انشاءاللہ آسان ہو جائے گا۔ سامعین محترم، اب یہ جو گواہ ہیں ان کو ختم کرنے کا نسخہ انسان کے پاس کیا ہے؟ تو ان گواہوں کو ختم کرنے کا نسخہ سچی توبہ ہے۔ اگر سچی توبہ کی توفیق میسر ہو گئی تو انشاءاللہ اس کی برکت سے حق تعالی گناہ کے سارے گواہ ختم فرما دیں گے، بلکہ خود حق تعالی نے گناہ کو ختم کرنے کے لیے ہمیں دعا کی شکل میں توبہ کا طریقہ بتلایا ہے واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، اور حدیث پاک میں بھی وارد ہے کہ جب بندہ سچی توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ ملائکہ کو بھی بلا دیتے ہیں، اور
اعضاء سے گناہ ہوتے ہیں ان کو بھی بلا دیتے ہیں، اور زمین پر جہاں جہاں گناہ ہوئے تھے ان کے نشانات بھی مٹا دیے جاتے ہیں، حتیٰ کہ وہ اس حالت میں اللہ تعالیٰ سے ملے گا کہ اس کے گناہوں پر کوئی گواہی دینے والا نہ ہوگا۔ تو سامعین محترم، حق تعالیٰ ہمیں اور ہماری قیامت تک کی نسلوں کے گناہوں کو معاف فرمائیں اور ہمیں گناہوں سے محفوظ فرما کر مقبول بنائیں۔ آمین ثم آمین۔